اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کا حلوہ، محرم کا کھچڑا اور شربت۔ شب برات کی اتنی اصل ہے کہ 15ویں رات اور 15واں دن اس مہینے کا بہت بزرگی اور برکت کا ہے۔ ہمارے حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو جاگنے کی اور اس دن کو روزہ رکھنے کی رغبت دلائی ہے، اور اس رات میں ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے قبرستان میں تشریف لے جا کر مردوں کے لیے بخشش کی دعا مانگی ہے۔ تو اگر اس تاریخ میں مردوں کو کچھ بخش دیا کریں، چاہے قرآن شریف پڑھ کر، چاہے کھانا کھلا کر، چاہے نقد دے کر، چاہے ویسے ہی دعا بخشش کی کر دیں، تو یہ طریقہ سنت کے موافق ہے۔ اس سے زیادہ جتنے بکھیڑے لوگ کر رہے ہیں، اس میں حلوے کی قید لگا رکھی ہے، اور اسی طریقے سے فاتحہ دلاتے ہیں اور خوب پابندی سے یہ کام کرتے ہیں، یہ سب واہیات ہے۔ ان سب باتوں کی برائی اوپر ابھی پڑھ چکی ہو اور یہ بھی سن چکی ہو کہ جو چیز شروع میں ضروری نہ ہو اس کو ضروری سمجھنا یا حد سے زیادہ پابند ہو جانا بری بات ہے۔ اس طرح محرم کی 10ویں کی رسموں کو سمجھ لو۔ شروع میں صرف اتنی اصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے کہ جو شخص اس روز اپنے گھر والوں پر خوب کھانے پینے کی فراغت رکھے، سال بھر تک اس کی روزی میں برکت ہوتی ہے، اور جب اتنا کھانا گھر میں پکے تو اگر اس میں سے اللہ تعالیٰ کے واسطے بھی محتاجوں کو، غریبوں کو دے دیں تو کیا ڈر ہے۔ اس سے زیادہ جو کچھ کرتے ہیں اس میں اسی طرح کی برائیاں ہیں جیسا اوپر سن چکی ہو۔ اس سے بڑھ کر شربت تقسیم کرنے کی رسم ہے کہ اپنے گمان میں کربلا کے پیاسے شہیدوں کو ثواب بخشتے ہیں، تو یاد رکھو کہ شہیدوں کو شربت نہیں پہنچتا بلکہ ثواب پہنچتا ہے، اور ثواب میں ٹھنڈا شربت اور گرم گرم کھانا سب برابر ہے۔ پھر شربت کی پابندی میں سوائے غلط عقیدے کے کہ ان کی پیاس اس سے بجھے گی، اور کیا بات ہے، ایسا غلط عقیدہ خود گناہ ہے۔ اور بعض جاہل شب برات میں آتش بازی اور محرم میں تعزیے کا سامان کرتے ہیں۔ آتش بازی کی برائی پہلے باب میں لکھ دی ہے، اور تعزیے کی برائی اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ اس کے ساتھ ایسے برتاؤ کرتے ہیں کہ جو شرع میں بالکل شرک اور گناہ سے اس پر چڑھاوا چڑھاتے ہیں، اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اس پر غرضیاں لڑکاتے ہیں، مرثیے پڑھتے ہیں، روتے چلاتے ہیں، اور اس کے ساتھ باجا بجاتے ہیں، اس کے دفن کرنے کی جگہ کو زیارت کی جگہ سمجھتے ہیں، مرد عورت آپس میں بے پردہ ہو جاتے ہیں، نمازیں برباد کرتے ہیں، اور باتوں کی برائی کون نہیں جانتا۔ بعض آدمی اور بکھیڑے نہیں کرتے مگر شہادت نامہ پڑھا کرتے ہیں، تو یاد رکھو کہ اگر اس میں غلط روایتیں ہیں تب تو ظاہر ہے کہ منع ہے، اور اگر صحیح روایتیں بھی ہوں، جب بیچوں کے سب کی نیت یہی ہوتی ہے کہ سن کر روئیں گے، اور شرع میں مصیبت کے اندر ارادہ کر کے رونا درست نہیں، اس واسطے اس طرح کا شہادت نامہ پڑھنا بھی درست نہیں۔ اسی طرح محرم کے دنوں میں ارادہ کر کے رنگ پڑیا چھوڑ دینا اور سوگ اور ماتم کی وجہ بنانا، یہ اپنے بچوں کو خاص طور کے کپڑے پہنانا، یہ سب بدعت اور گناہ کی باتیں ہیں۔ کہیں کہیں جبہ شریف یا موئے شریف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور بزرگ کا مشہور ہے، اس کی زیارت کے لیے یا تو اسی جگہ جمع ہوتے ہیں یا ان لوگوں کو گھروں میں بلا کر زیارت کرتے ہیں، اور زیارت کرنے والوں میں عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ اول تو ہر جگہ ان تبرکات کی سند نہیں، اور اگر سند بھی ہو تب بھی جمع ہونے میں بہت خرابیاں ہیں۔ بعضی خرابیاں وہاں بیان کر دی ہیں جہاں شادی میں عورتوں کے جمع ہونے کا ذکر لکھا ہے، پھر شور و غل اور بے پردگی، اور کہیں کہیں زیارت والوں کا گانا جس کو سب عورتیں سنتی ہیں۔ یہ سب ہر شخص جانتا ہے کہ بری باتیں ہیں۔ ہاں، اگر اکیلے میں زیارت کر لیں اور زیارت کے وقت کوئی خلاف شرع بات نہ کریں تو درست ہے، اور رسموں کا پورا حال اصلاح الرسوم ایک کتاب ہے، اس میں لکھ دیا ہے۔ ہم اس جگہ صرف تم کو ایک گر بتلا دیتے ہیں، اس کا خیال رکھو گی تو سب رسموں کا حال معلوم ہو جائے گا اور کبھی دھوکہ نہ ہوگا۔ وہ گریہ یہ ہے کہ جس بات کو شرع نے ناجائز کہا ہو اس کو جائز سمجھنا گناہ ہے، اور جس کو جائز بتلایا ہو مگر ضرور نہ کہا اس کو ضرور سمجھ کر پابندی کرنا یا نام کمانے کو کرنا بھی گناہ ہے۔
اسی طرح جس کام کو شرع نے ثواب نہیں بتلایا اس کو ثواب سمجھنا گناہ ہے، اور جس کو ثواب بتلایا مگر ضرور نہ کہا اس کو ضرور سمجھنا گناہ ہے، اور اگر ضرور نہ سمجھے مگر خلعت کے طعن کے خوف سے اس کے چھوڑنے کو برا سمجھیں یہ بھی گناہ ہے۔ اسی طرح کسی چیز کو منحوس جاننا گناہ ہے، اسی طرح بدون شرع کی سند کے کوئی بات تراشنا اور اس کا یقین کر لینا گناہ ہے، اسی طرح خدا تعالیٰ کے سوا کسی سے دعا مانگنا یا ان کو نفع و نقصان کا مالک سمجھنا یہ سب گناہ کی باتیں ہیں۔